یہ مرزا صاحب کی طرف سے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت بن جاتی کہ اگر کوئی اپنے آپ کرے تو۔ اپنے بعد مشورے کے ساتھ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، بغیر مشورے کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر مشورے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ صحیح۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مقرر نہیں کر سکتے، یا بیٹا نہیں بن سکتا، یا بیٹے کو نہیں بنا سکتے، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے کہ مقرر نہیں کر سکتے، یا بیٹا نہیں بن سکتا، یا بیٹے کو مقرر نہیں کر سکتے، یا ملوکیت ہو جاتی۔ بالکل غلط بات۔ یعنی خلیفہ جیسے بہتر سمجھے گا۔ خلیفے کو ٹوٹل اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کسی کو نامینیٹ کر دے، چاہے کسی کی طرف مجلس مشاورت بنا دے، یا چاہے ویسے ہی چھوڑ دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ جی۔ اگلا 59 نمبر، تو آج کے ماحول میں 100% ہم سب کو یہ سمجھ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات سنیں، آگے کہتے ہیں وَمَنْ شَتَمَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو گالی دی، کسی ایک صحابی کو گالی دی، پھر نام لیے، ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، او عمرہ، یا عمر رضی اللہ عنہ کو، او عثمانہ، یا عثمان رضی اللہ عنہ کو، او معاویہ، یا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، او عمر بن العاص، یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، کسی ایک کو اگر اس نے گالی دی، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، فَإِن قَالُوا كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ أَوْ كُفْرٍ، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہی پر تھا یا کفر پر تھا، تو قتل، یہ بندہ واجب القتل ہے، حکومت کرے گی۔ لیکن اگر کسی نے ان صحابہ میں سے کسی ایک کو گمراہ کہا یا کافر کہا، تو وہ بندہ خود واجب قتل القتل ہے۔ یعنی امام مالک کا یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہ وَإِن شَاتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا، اور اگر اس نے ان کو گالی دی، گمراہ تو نہیں کہا، کافر تو نہیں کہا، لیکن کوئی اور گالی دے دی، صحیح، من مشاتمت الناس، جس طرح لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فرمایا نکیلا نکالا شدیدا، ایسے شخص کو بڑی عبرت ناک سزا دی جائے گی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کان پھڑا کے چھتر مارے جان، زبردست قسم کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ کام تو مفتی نیب قریشی نے بھی پیچھے کیا ہے، یہ ان کے لیے ہی ہے، یہ مفتی نیب قریشی کے لیے ہے، وہ ذاکر باقر کے لیے ہے جو گلگت اور بلتستان کے اندر ہے، اور یہ جہلم کے اس کوٹھے پر بیٹھنے والے کے لیے بھی ہے، جو معاویہ رضی اللہ کو گالی دے، یا ان کو برا بلا کہے، عمر بن عاص رضی اللہ کو گالی دے، یا ان کو برا بلا کہے، یا ان کو گمراہی پر کہے، اگر ان کو گمراہ کہے گا قتل کر دیا جائے گا۔ ان کو قتل حکومت نے کرنا ہے، ہم نے نہیں، قتل حکومت نے کرے گی، لیکن سزا اس کی یہ ہے، سزا بھی سخت دی جائے گی۔ پھر تو یہ بل صحیح پاس ہوا نا؟ بل بالکل صحیح پاس ہوا ہے، اور اس کے بل کے پاس ہونے پر ہی جن کی چیخیں نکلی ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اصل گستاخ ہے۔ بالکل۔ دیکھیں آج تک اہل بیت کے نام کا چورن بیچنے والے، آج تک اہل بیت کے نام پہ پیسہ اور فنڈنگ اکٹھے کرنے والے، آج تک اہل بیت کے نام پر دنیا کو اپنے قریب کرنے والے، آج اہل بیت کے نام والا بل کیوں نہیں پاس ہونے دیتے؟ آج یہ مرزا صاحب اس کا حق میں کیوں نہیں بولتے؟ پتہ ہے ان کو کہ ہم خود حضرت عقیل اہل بیت کے گستاخ ہیں، پتہ ہے ان کو ہم ازواج مطہرات کے گستاخ ہیں، پتہ ہے ان کو ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، ان کو پتہ ہے سارا، یعنی وہ حقیقت ان کی جو تھی وہ بالکل واضح آ گئی، واضح ہو گئی۔ چھپی ہوئی۔ دیکھیں نا، اگر آپ کہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف بل پاس ہونا چاہیے، اور جو اس بل کے خلاف بولے، تو اس کا مطلب یہ گستاخی رسول کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے۔ اسی طرح جو گستاخی صحابہ و اہل بیت کے خلاف بل پاس ہو رہا ہے، تو ہم تو اس کے حق میں ہیں، تو جو بول رہا ہے، جس کو تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، جو کسی ایک صحابی کو گالی دے گا تو اس کو زبردست قسم کی سزا ملنی چاہیے۔ 60 نمبر پوائنٹ میں فرماتے ہیں وَمَن تَنَقَّصَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، جس کے دل میں
کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ، بغض، نفرت آ گئی یا کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، اس کا مسلمانوں کے مال فہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ جی مال فہ وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے دشمن صلح کر لے اور مال دے دے، وہ مال فہ ہے، بغیر لڑائی کے وہ ہار مان لے۔ مال فہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو مال فہ جس کا باغ فدق کا، جی بنو نذیر کے مال کا اختلاف بھی آج کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ زندہ ہوں، ان آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، اور آگے چلتے چلتے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، یہ ان لوگوں کو بھی ملے گا جو ان کے بعد آئے، لیکن یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان لوگوں کو ملے گا جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی معاف جو ایمان والے گزر چکے ہیں، ہوں ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ۔ نہ امام مالک رحمہ اللہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں فمن تنقصہم، جس نے ان کی تنقیص کی صحابہ کی، او کان فی قلبہ علیہم غل، یا ان کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ ہوا، فلیس لہ فی الفیء حق، اس کو مال فہ میں کوئی حق نہیں ملے گا۔